محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ غیر مسلموں سے سامان خریدنا کیسا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بلا شبہ غیر مسلموں سے سامان خریدنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان سے ہی خریدیں تاکہ اپنے مسلم بھائی کا فائدہ ہو۔ دیکھیے، عام طور سے ہندوستان میں لوگ ہندوؤں سے غیر مسلموں سے ہی سامان خریدتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں یا پوجا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے صبح کے وقت یا شام کے وقت۔ تو اگر کوئی شخص کسی کافر کی دکان پر کسی کام سے گیا، یعنی کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا، تو اس کافر نے کہا، یعنی اس دکاندار نے کہا، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں پوجا کر کے آتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھا، جاؤ کر لو۔ تو دیکھیے، اس طرح سے کہنا کیسا ہے، سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی شخص یعنی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی دکان پر کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا، اور یہ مسلمان اس وقت پہنچا جب کہ وہ پوجا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس دکاندار نے، اس غیر مسلم نے اس مسلمان سے کہا کہ ابھی رکو، ابھی کچھ دیر بیٹھو، میں پوجا کر کے آتا ہوں، یا میں پوجا کر لوں۔ تو اس مسلمان نے اس غیر مسلم کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، کر لیجئے، یا اچھا، جاؤ کر لو۔ تو دیکھیے، اس طرح کہنا جملہ کفریہ ہے، کیونکہ کافر کا پوجا کے لیے جانا کفر ہے، اور اس جملے سے کفر پر رضا اور تحسین یعنی اچھا سمجھنا اور رضامندی کا ثبوت ہو رہا ہے، اور کسی کفر پر راضی ہونا یا اسے اچھا کہنا، دونوں باتیں کفر ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے دوسرے سے کہا، تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ یا یہودی، دونوں ہی میرے نزدیک برابر ہیں۔ تو اس طرح کہنا کفر ہے کہ یہ کفر پر راضی ہونا ہے، اور کسی کے کفر پر راضی ہونے والے کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس سے ملتے جلتے ایک سوال کے جواب میں کہ سلطان اسلام ہرگز کفار کو مراسم کفر یعنی کفریہ رسومات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا اجازت کفر دے کر خود کافر ہوگا؟ بلکہ نترکہم وما یدینون، یعنی ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑتے ہیں، یعنی جہاں جس بات کے ازالے کا حکم نہیں وہاں تعارض نہ کرے گا، نہ یہ کہ ان سے کہے گا کہ ہاں ایسا کرو۔ کفار کی اکثریت والے ممالک میں اس طرح کی صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ ٹھہرو، میں پوجا کر کے آ رہا ہوں، ایسی صورت میں آدمی کو کیا جواب دے؟ تو دیکھیے، ایسے موقع پر چپ ہو جائے، یا یوں کہہ دے کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، یا کہے ادھر ہی ہوں، یا کہے تمہارا انتظار کروں گا، اچھا جی، بہتر ہے، ٹھیک ہے، جلدی آنا، زیادہ دیر مت لگانا وغیرہ الفاظ نہ کہے کہ ان میں بھی رضامندی کا پہلو نکل رہا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا یہ کفر ہے، یعنی کسی کے کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ تو اگر کسی غیر مسلم سے کہا جائے کہ جاؤ تم پوجا کر لو، میں یہیں بیٹھا ہوں، یا میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، تو یہاں پر رضامندی ثابت ہو رہی ہے، یعنی کفر پر رضامندی ثابت ہو رہی ہے، اس لیے کفر ہے۔ لہٰذا اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جوابات سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اسی طرح کے نئی نئی مسائل، نئی نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔